بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک خبر سننے کو ملی جس سے دل کٹ کر رہ گیا۔ خبر یہ تھی کہ اس وقت غزہ میں جو جینوسائیڈ جاری ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو عالمی قوتیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ برابر کی شریک ہیں، اور اس کی جواز کاری تو اس امر سے کی جاتی ہے کہ وہ حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل غزہ میں انسانی زندگی کو سپورٹ کرنے والے تمام انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے لوگ اٹھ کر جب رفح میں آئے تو اب اسرائیل رفح پر بھی حملہ کیے ہوئے ہے اور سینکڑوں فلسطینیوں کو روز شہید کیا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پس منظر میں امریکہ اور مصر کی حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ تو ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا تھا وہ جان کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ امریکی حکومت جو اسرائیل کو اسلحے سے لیس کرتی ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل اپنی جنگ کو جاری رکھ سکے، وہ مصریوں سے یعنی سیسی حکومت سے اس بات پر مذاکرات کر رہی ہے کہ رفح کے بارڈر پر جو امداد کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں ان کو ان راستوں سے گزر تک فلسطینیوں تک پہنچنے دیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو فوج تعینات ہے اس کی فوجی جنرل، افسران اور پوری فوج جو ہے مصری، وہ ان ٹرکوں کو اس وقت تک رفح جانے کی اجازت نہیں دیتی جب تک وہ بھاری رشوت جو ہے وہ وصول نہ کر لیں۔ یعنی ایسی صورتحال میں مصری فوج کا یہ کردار جو ہے یہ بہت بھیانک، غیر انسانی اور حیرت انگیز بھی ہے کہ ایسی صورتحال میں انسان جو مسلمان ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت قرار دیا اور ایک جسم کی طرح قرار دیا، ان کی یہ صورتحال ہے کہ غزہ میں، اور اس امر کے لیے جو زیادہ سے بھی حیرت انگیز بات ہے کہ امریکہ سیسی حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ امداد کو فلسطینیوں تک جو کہ فاقہ کشی کی حالت میں ہیں اور زخموں سے مر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں اور وہاں تقریباً وہ کیمپوں میں پڑے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، اور ادھر سنگ دلی کی صورتحال یہ ہے کہ جو مصری فوج اور اس کے جنرل ہیں وہ امداد کو بھاری رشوتیں وصول کیے بغیر وہ رفح تک پہنچنے نہیں دیتے۔ امریکی حکومت نے سی سی کو بتایا کہ ہمارا جو اندازہ ہے اس کے مطابق آپ کے جرنیلوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور آپ بہت امیر ہو گئے ہیں، اب تو کم از کم انہیں فلسطینیوں کا کچھ خیال کرنا چاہیے اور امداد کو رفح تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ صرف مصر تک محدود نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے تمام ممالک کی یہی صورتحال ہے۔ وہاں جبر اور ظلم کے جو نظام قائم ہے اور اس سے عوام جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایک روزمرہ کا واقعہ ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس امر کا سراغ لگائیں کہ آخر ہم ان حالات کو کیوں کر پہنچے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی بہیمانہ صورتحال ہے کہ ایک طرف نسل کشی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک مسلم ملک کا جس سے ان کو امداد کی توقع تھی ان کا رویہ جو ہے وہ امداد کے بارے میں یہ ہے، کجا یہ کہ وہ جنگ میں فلسطینیوں کی مدد کریں، وہ تو ان فاقہ کش مہاجرین اور بے گھر لوگوں کے لیے آنے والی مدد کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے جب تک وہ بھاری رشوت وصول نہ کر لیں۔ یہ جو جدید ادارے مسلم معاشرے میں قائم ہوئے استعمار کے زیر سایہ، ان سب کا کریکٹر تقریباً ایک جیسا ہے، بھلے وہ طاقت کے ادارے ہوں، کلچر کے، تعلیم کے، طب کے، جیسے بھی وہ ادارے ہوں، ان سب کا کریکٹر ایک جیسا ہے، اور وہ عوام کے ساتھ جس طرح کا غیر انسانی سلوک کرتے ہیں وہ بہت حیرت انگیز ہے کہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ایک ایسی تہذیب میں کیسے واقع ہو سکتی ہے کہ انسان اس حالت کو پہنچ جائے اور ایسے اعمال اس سے ظاہر ہونے لگے جس سے اس نتیجے پر پہنچنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے انسان ہونے سے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مایوسی کے بغیر اور ایک کشادہ ذہنی کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لینے اور اس کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے اہل علم کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے
کہ وہ ایسا تجزیہ دنیا کے سامنے لائیں جس سے ہم ایک عملی راستہ بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس صورتحال سے نجات پا کر ہم معاشرے میں عدل و انصاف کی یہ جد و جہد ہے یا عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کر سکیں۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ان پر حکمران مسلط کر دیے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کے اعمال سے اپنے اعمال کا اندازہ لگائیں تو صورتحال کا جو پیچیدگی ہے اور اس کا جو بھیانک پن ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی چونکہ حکمرانوں کے اعمال جو ہیں وہ شائع ہو جاتے ہیں، وہ علم میں آ جاتے ہیں اور عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم باخبر نہیں ہوتے، لیکن اس صورتحال میں اگر یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی صورتحال، اخلاقی صورتحال اور جو دینی اور انسانی صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ جس کے اجر کے طور پر جس کے نتیجے کے طور پر ایسے حکمران جو ہیں وہ نظام فطرت نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ جب تک ہم اس صورتحال کا سامنا نہیں کریں گے اور اس پر نوحہ گری کو بند نہیں کریں گے اور اس کا تجزیہ کر کے کوئی عملی راستے تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ بہت شکریہ۔